بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله المعصومين بآواز بلندتر صلوات بار دیگر بھی سارے صاحبان مجلس آزادی قبولیت دی خاطر صلوات تلاوت فرماؤ اللہم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات صلاة والسلام على الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر سيد الأولياء إمام الهدى إمام المشارق والمغارب مولانا أمير المؤمنين محبت بھری صلوات وعلى سيدة الجليلة الطاهرة زكية نكية رضية مرضية
مخدومة المظلومة محرومة عن حق میراث أبيها سيدة النساء العالمين التي قالت سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليها التي قالت على قبر أبيها يا أبتا جدا خالي والله اجرکم اللہ اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرمائے محمد اللہ دا نبی دا پتر کوئی نہیں ہکا دھی آئی مکانی او باب دباد نندر باری چو خالی ولیے گھر نہیں آئی سدھی پیو دی قبر تے آئی ہے غلاف قبر حسین دی ماں ہاتھ نپے اپنی غربت نوہا بابی دی قبر تے آپا پڑھے بابا تیرے بعد دربار گئیاں اجرکم اللہ اللہ گریہ قبول فرمائے ارمان روائند قائمتن میں کھڑی رہیاں او بیٹھ رہن اگلے لفظ جڑے حالیں تینی رونے انہا واسطے باقیتن بابا او حسدین میں رون دی رہیاں صرف اتنے تئی نہیں بابا منگلا نا تدے کہ ہٹاوا ارمان روئیں دے سائلتن انکار کریں دین میں فدا کو منگ دی رہیاں بابا مسجد بھری ہوئی آئی یادیاں بطول مسئلے تو بھول گئی ہیں او ملسی تے گرد و نواد شریف ازادارو میں آدھا بطول کجا مسئلے تو بھولن کجا لیکن انوکھی قسمت ماوات دھیاں دی مائی دربار آئیے تے دھیوی دربار لیکن فرق ہی جوانو بزرگو کیڑا فرق ماں آئیے صحابی دا دربارا دھی آئیے صحابی نہیں شرابی دا دربار مرحبا مرحبا سوائیں غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو ماں آئیے روانہ لیو سارت چادر ایتے آم چادر نائی مشتملتن بجلبابہا جدہ سر تلائے کے پیران تی پردہا جدہ ٹریے بطول پڑھ لو فدق دے خطبے ہی میں لگ دائی ما تخرن مشیتہا مشیت رسول اللہ جی میں بطول نہیں رسول دا ٹردہ ہوئے جڑے پرانے عزدار بیٹھے ہو جدہ بطول ٹریے نال دائیاں ہیں سرات چادرہ ہیں اور جدہ زینب بھئیے دائیاں نہیں نال بھر جائیاں ہیں سرات چادرہ کوئی نین مکنے کوئی نین شرابی آساس کیا دیا جنو ٹرن دال نہیں آدھا باغی دی وڈی بھیڑ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی فمن اذاها فقد اذانی صلوات. پروردگار عالم دی بارگاہ چ التماس ہے بانیان برادر محترم شفقت عباس انہاں دے بزرگاں دا اے صف عزا وچ آیا اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے اور اس ذکر دے صدقے تمام مومنین دے گھراں تے حاضرین دے گھراں تے بالخصوص اس گھر دے اتے رحمت و برکات دا نزول فرمائے. پروردگار جملہ مرحومین مومنین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص حاضرین اور بانیان دے مرحومین دے درجات جنت کو بلند فرمائے، منازل آخرہ آسان فرمائے، انہاں دی قبور کو انوار ائمہ دے نال منور فرمائے. تمام مومنین بالخصوص بانیان مجلس دے رزق حلال وچ وسعت عنایت فرمائے. جو پریشان حالن پروردگار بحق جناب سیدہ مومنین دیاں پریشانیوں کو رفع و دفع فرمائے. امت مسلمہ کو عالم ایمان کو اتحاد اتفاق اور محبت عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان جنہ مشکلات نال مسائل نال دو چار ہے پروردگار انہاں دا خاتمہ فرمائے. وطن عزیز بالخصوص عالم اسلام بالعموم پروردگار امن و امان دا قیام فرمائے. تمام مومنین جو بیمارین یا مومنات مریضہ ہیں پروردگار بحق کی بیماری کربلا شفا عنایت فرمائے. بالخصوص بھائی شفقت عباس دے اگر والد صاحب تا یقیناً حیات ہیں والدہ بھی حیات ہیں تو پروردگار والدین کو صحت و سلامتی نال طول عمر نصیب فرمائے. پروردگار انہاں دا سایہ اپنی اولاد دے ہمیشہ مستدام فرمائے. بحق کے شہزاد علی اصغر جتنے بھی دوست مومنین بے اولادن اور بالاخص برادر محترم شفقت عباس اور دیگر انہاں دے جڑے رفقا بے اولادن میرا اللہ خالی نہ لٹا بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ شہزاد علی اصغر دا صدقہ جناب سیدہ دی عظمت دا صدقہ میرا اللہ انہاں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما. پروردگار محمد والی محمد دا صدقہ جتنے بھی دوست چاہے قریب تو تشریف لین یا دور تو تشریف لین سارا دے دلیں جتنی ہیں دعا میں قبول و منظور فرما. امام آصر دے ظہوری تعجیل فرما. دعا دی استجابت اور قبولیت واسطے زحمت فرماؤ با آواز بلند صلوات. تھوڑا دیں آسان بڑھے سو اس مزید آسان. انتہائی محترم سامعین گرامی قدر پروردگار عالم نے جناب زہرا کو سیدہ کائنات کو مل کے بآواز بلند صلوات برعظمت زہرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی عزت اور عظمت عطا فرمائی. جناب سیدہ تو پہلے بھی اللہ نے کچھ مستورات خواتین اس کائنات عالم دے وچ بھیجی ہن جنہاں کو بڑا مقام عطا کیتا عظمت عطا کیتی. انکار عظمت ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے ہر بی بی کو بطول نہیں بنایا فقط دو بیویوں کو اللہ نے بطول بنا کے بھیجے. تھوڑا دیا غور فرمانا لطف آسی ماشاءاللہ خوش آمد نہیں یہ مجمع حسین مجمع ہے اور اس مجمع پڑھنے دا ایک لطف آند ہے چونکہ وہ خطیب آدھے رانن بھئی کاری قرآن دے گو کوئی بول پوے تا بھولویں دے یہ خطیب دے گو کوئی نہ بولے تا بھولویں دے. میں تقریباً 350 یا 400 کلومیٹر دا سفر کر کے تھوڑی خدمت تھوڑی محبت دی وجہ تو حاضر ہوئے یا اللہ صاحب. میرے بزرگ اور جوان دوست اللہم صلی علی محمد و محمد تو سا انشاءاللہ حوصلہ افزائی فرمیسو تا ساری تھکن اتر ویسی. اللہ نے جناب حوا کو بڑا مقام عطا فرمایا ام البشر بنا کے بھیجا. ابو البشر دی زوجہ جناب حوا سارے جان دے ہونا. کریم پروردگار نے جناب حوا تو بعد جناب حاسیہ کو بڑا مقام عطا کیتا بڑی عزت عطا کی تھی. حضرت موسیٰ دی پرورش واسطے جس آغوش دا اللہ نے انتخاب کیتا او حضرت حاسیہ دی آغوش ہا اپنے کلیم نبی دی پرورش دی خاطر اس کریم خالق نے جس آغوش پاکیزہ ترین
اور بہانے اور عذر ختم ہو گئے انہاں لوگاں دے جڑے آدھے بھائی فلان چاہتے ماحول خراب ہے حیرت دی گل ہے فرعون جیسے طاغی تے سرکش دی زوجہ ہے توجہ فرماونا اے فرعون جیسے انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرن آلے دی زوجہ اتنا بلند مقام رکھ دی ہے اتنی بلند عزت اور عظمت رکھ دی ہے کہ اللہ نے جناب آسیہ دی جھولی کو کلیم نبی حضرت موسیٰ دی پروشگاہ دا ذریعہ بنا چھوڑا بڑا مقام جناب آسیہ دا انکار عظمت نہیں ہے اس بعد کریم پروردگار نے بڑا مقام عطا کیتا بلکہ انہوں تو پہلے جناب حاجرہ اور سارہ کو بڑیاں پاکیزہ بیبیاں وقت اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا جناب مریم کو بطول بنا کے بھیجا پہلی بطول کہہ کو آکھا میں دے جدی زندگی دا کوئی لمحہ عبادت تو خالی نہ ہوئے مزید میں سہل چا کر رہا ہوں بھائی سامعین محترم جیڑے جوان دوست بزرگ تا باخوبی آگاہ و آشنا ہن بطول دے معنی اور تعارف تو جوانوں کو آگاہ کرن واسطے بطول کہہ کو آدھن ایک سہل جائیں مثال تاکہ اپنے ہدف تک میں جناب دیاں سماعتہ کو آسانی نال پہنچاواں بطول کہہ کو آکھا ویندے کائنات دے وچ جتنیاں بھی مستورات ہیں انہاں دے اتے مہینے دے وچ چند ایام ایہو جے آنن کہ انہاں ایام دے وچ نہ مستور مسلح عبادت ون کے نماز پڑھ سکتی نہ قرآن دے حروف کو چھو سکتی اور نہ ہی روزے رکھ سکتی ہے یہ میں گل ہے یا نہیں بالخصوص عزیزان محترم اگر کہیں مستور دے ہاں کہیں خاتون دے گھر نو مولود دی ولادت تھی وے نہ چند دہانا تک نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی وہ خاتون روزہ رکھ سکتی ہے اے عظمت بطول دیئے اے عظمت سیدہ کائنات دیئے اے عظمت دختر نبی اعظم دیئے سرکار حسن مجتبہ تھوڑے تے میرے دوسرے امام دی ولادت 15 ماہ مبارک رمضان کو ہوئیے جناب سیدہ نہ ہی مسلح تو دور تھے نہ ہی روزہ باطل ہویا توجہ تو فرما رہے ہیں یا علی علیہ السلام اگرچہ جناب عزیزو جناب مریم دا بڑا مقام ہے بڑی ہی عزت جناب مریم کو اللہ نے عطا کی تھی انکار عظمت ممکن ہی نہیں لیکن کچھ لوگ جناب مریم جناب سیدہ دا آپس مقائسہ کرنن مقابلہ کرنن حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال مفکر اسلام آکھاں تو بھی بے جا نہ ہو سی مفکر پاکستان آکھاں تو بھی بے جا نہ ہو سی انہاں تھوڑا جہاں مقائسہ کرایا اور عظمت دسی کہ جناب مریم دا مقام کیا ہے جناب سیدہ دا مقام کیا ہے انہوں نے فرمایا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز حضرت مریم عیسیٰ دے نال ایک نسبت رکھن دی وجہ تو عزیز ہے اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز جناب زہرا ترے نسبتہ دی وجہ تو عزیز ہے توجہ فرمانا حضرت زہرا ترائے نسبتاں دی وجہ تو عزیز ہے اور اگر جسارت نہ ہوئے تو میں علامہ صاحب دے چونکہ وہ معصوم نان اگرچہ علامہ ڈھک دے انہاں دے نا دے نال جچ دے انہاں دے نا دے نال واقعانو مفکر اسلامن لیکن میں عرض کرساں تھوڑی دیاں حاشیہ لیساں صرف ترائے عظمتاں اللہ نے عطا نہیں کیتیاں ترائے نسبتاں عطا نہیں کیتیاں وہ کریم پروردگار نے 6 نسبتاں دی وجہ تو جناب زہرا کو عزیز کر چھوڑے پہلی نسبت اے ہے جو عام ماں دی بیٹی نہیں ملیکۃ العرب ماں دی بیٹی ہے جاگنا اور عام باپ دی بیٹی نہیں ہے سید الانبیاء دی بیٹی ہے عام شوہر دی زوجہ نہیں سید الاوصیاء سید الاولیاء شوہر دی زوجہ ہے خود عام نہیں خود سیدت النساء العالمین ہے بیٹے اللہ او عطا کیتن جہاں دے متعلق زبان وحی جو لفظ صدر ہوئے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بے شک میرے حسنین جوانان جنت دے سردار اور اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی السلام اللہم صلی علی محمد و محمد میرے برادران نے جس حکم دے اتے بحث کرنے دا اور گفتگو کرنے دا موقع عنایت فرمایا اور حکم فرمایا اس موضوع واسطے اگرچہ ایک میں جے ادنا طالب علم کو کم از کم خمسہ چاہیے چونکہ طالب علم جدہ گفتگو شروع کریں دا تو تھوڑی جزیات کو ڈسکس کریں دا اس وجہ تو
دل چاہتا ہے میں چند جملے جناب سیدہ دی عظمت دے جناب دی جھولی تک پہنچا چھوڑا، آغوش تک پہنچا چھوڑا، لیکن سوچیں دا بیٹھا کہ کیڑا جملہ جناب تک پہنچاواں تے کیڑے جملے کو چھوڑنے ہوں، بہرحال تو سن دے آؤ تے میں پڑھدا رہے ویسا ہے۔ عبادت ہے انشاءاللہ، عبادت دی معراج ہو سی۔ اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا جناب سیدہ کو، بڑی عظمت انفرادی اور مرکزی حیثیت عطا کیتی ہے۔ میں عرض جو کیتا ہے متقود ذہن مشوش ہومن جو آگ دو گین مول صاحب بھئی اے اللہ نے جناب زہرا کو سیدہ کو مرکزی حیثیت عطا کیتی ہے، وہ کینے دعویٰ بلا دلیل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کلا حضرات تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرماؤ، دعویٰ بغیر دلیل دے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیویں مرکزی حیثیت عطا کیتی ہے۔ تسا حدیث قصہ کچھ دیر پہلے بھی سنیے، پڑھدے ہی راندے وے تو سن دے بھی راندے وے، جنہ چادر تطہیر تلے، چادر یمانی تلے اے 5 ہستیاں اکٹھیاں ہو گئیاں پروردگار دے محضر اچ۔ حضرت جبرائیل سید الملائکہ عرض کرن لگے بار الہ من ہم، یہ چادر کے نیچے 5 ہستیاں کون ہیں؟ بیدار ہونا، آخری بندے تک بات پہنچ دی پئی ہے نا۔ چادر کے نیچے 5 ہستیاں کون ہیں؟ جناب جبرائیل جاندہ آئی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کیوں پشدہ کھڑا آئی؟ حضرت جبرائیل سید الملائکہ اللہ دے کول، یعنی توجہ فرما رہے ہو یا کوئی نہ؟ اللہ دے کول ان ہستیاں دے فضائل سننا چاہتا آئی، جو اللہ دے ہاں ان ہستیاں دا مقام کیا ہے، ان ہستیاں دی عزت کیا ہے۔ اچھا ہوں جناب جبرائیل نے جڑا پوچھا نا من ہم، پروردگار یہ ہستیاں کون ہیں، آواز قدرت آئی، نہیں تعارف کروایا محمد مصطفیٰ دے ذریعے سید الانبیاء موجود ان چادر تلے، نہیں تا اگرچہ مقام بلند بعد از خدا بزرگ قصہ توئی مختصر، تمام تر عالم اشتبان اور تمام تر عالم کائنات تو کوئی افضل ہے تو حسنین دا پاک نانا اور زہرا دا پاک بابا ہے، لیکن اس مقام دے ہوتے کریم خالق نے محمد مصطفیٰ اپنے حبیب پیغمبر دے ذریعے تعارف نہیں کروایا۔ علی مرتضیٰ سید الاولیاء سید الاوصیاء بھی تی چادر دے تلے جلوہ گر ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب دے ذریعے بھی ان کریم خالق نے تعارف نہیں کروایا، بلکہ فرمایا ہم فاطمہ، جاگنا بھائی، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْدُهَا وَبَنُوهَا، یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اور اس کو بیٹے حسن اور حسین ہے۔ اور جنا میدان مباہلہ نہ میں حدیث قصہ پوری پڑھنی ہے، دامان وقتی جتنی گنجائش کوئی نہیں، تے نہ میں پورا مباہلہ فقط اور فقط نتیجے تک پہنچانا چاہنا اور اپنے ہدف کو ثابت کرنا چاہنا، اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہنا۔ میدان مباہلہ دے وچ جڑے نصارہ و نجران محمد مصطفیٰ دے سامنے آئے کھڑے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ دی عظمت تو بھی آشنا ہیں، علی مرتضیٰ دی عظمت تو بھی آشنا ہیں، جناب حسنین دی عظمت تو بھی آشنا ہیں، جو جناب حسنین دی سواری بن کے محمد مصطفیٰ مدینے دی گلیاں ٹر دے ہیں، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ آشنا ہیں جڑا جناب سیدہ کو ڈٹھا نے اور نال انہا شہزادہ کو ڈٹھا نے، یعنی اللہ نے مرکزی حیثیت عطا کیتی ہے۔ وقت بھر کے آکھن لگے نا 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 انہا ہستیاں دے نال مباہلہ نہ کرے، وَإِلَّا رہدی دنیا تک تا قائم قیامت عیسائیت دی کوئی چڑی بھی کائنات پر نہ مرے سی اگر زہرا بد دعا کر چھوڑی۔ اگر محمد دی بد دعا کی تھی یا محمد مصطفیٰ بد دعا کی تھی، انہا ہستیاں اللہ نے انہا ہستیاں کو مرکزیت عطا کی ہے، اور انہا ہستیاں دے وچوں جناب سیدہ کو مرکزیت عطا فرما چھوڑی ہے، اور جناب سیدہ کو اتنی عزت عطا کر چھوڑی ہے کہ تمام تر انہا لوگاں دے منہ دے ہوتے پروردگار نے تماچا رسید کیتا، جڑے ختمی مرتبت دی شان مبارکہ دے وچ آگے کرنے ہن جسارت آدھے نعوذ باللہ تو سابتر ہو، تھوڑی اولاد کوئی نہیں، تسا لا ولد ہو، آواز قدرت ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں زہرا کے ذریعے اولاد کثیر عطا کر دی ہے۔ جناب فخر الدین رازی برادران اسلامی اہل سنت دیا سفج علمی اعتبار نال بہت بڑا نام، مفسر، معلم، عالم، مدرس فخر الدین رازی بڑا نام ہے، علمی قد فخر الدین رازی دا کوئی انکار عظمت نہیں کر سکتا۔ اہل سنت حلقہ دویج میرا محترم اے فرمینن کوثر بروزان فوعل ہے، اس تو مراد ہے جو ان خالق نے فرمایا ہم نے زہرا کے ذریعے تجھے اولاد کثیر عطا کر دی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ جی میں تو سمین نال عازم سفر ہی میں ہونے ہی میں عازم سفر راسو، میں ادنا جی طالب علمہ میری تحقیق دے مطابق کریم پروردگار نے کتھائی بھی اپنے حبیب نبی کو تھوڑے ہدیے تے تحفے عطا کر کے زیادہ سلے نہیں منگے۔ صاحبان معرفت کو دعوت فکر دیونا چاہنا،
کتھیں بھی تھوڑے ہدیے تے تحفے عطا کر کے زیادہ جزامہ نہیں منگیا. مثال پیش کراں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب تمہاری پاس آیا، بے جانا اسی اگری میں ترجمہ چکراں، جب تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے مدد کا تحفہ، کامیابی کا تحفہ یعنی فتح کا تحفہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، چونکہ تو نے کارِ رسالت، کارِ تبلیغ سر انجام دیا ہے، اللہ نے تیرے اس کارِ رسالت کرنے کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو مائل با اسلام کر دیا. تو نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج، جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. 3 تحفے اللہ نے عطا کر کے سلے 4 نہیں منگے، زیادہ نہیں منگے، بس اتنا فرمائے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. لیکن اتنا سامعین گرامی عظمت اللہ تحفہ ہے، وزنی تحفہ ہے. جناب سیدہ دی شکل فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں زہرا جیسا تحفہ عطا کیا ہے. توجہ توجہ، اب جزا ایک نہیں، اب سلے 2 دینے پڑیں گے. کون کون سے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی نماز بھی پڑھ، وَانْحَرْ اور قربانی بھی کر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن کی شان یہ ہے ابتر رہے گا، نامراد رہے گا، دم کٹا رہے گا، بے نسلہ رہے گا. یہ توجہ ہے. آخری بندے تک سر چاونا جملے حوالے کرنا چاہنا. ہون تو نہیں 1400 سال 1400 سال یعنی 1400 سال تو لے کے ہون تک سادات کو یعنی نسل رسول کو دیواراں چنوایا گیا، سر تلوار نال کٹے گئے، زہر دے ذریعے شہید کیتا گیا، دھوپاں تے کھڑایا گیا. اس زمانے دے وچ سادات دے اوتے اور سادات دے منن والے محبین دے اوتے بم دھماکے کرائے گئے، گولیاں دی برسات کیتی گئی. لیکن اللہ نے نسل کوثر لوگاں تک کوشش کیتی ہے 1400 سال تو ہون تک سادات مٹ جائے، نسل رسول مٹ جائے اور نسل رسول نال محبت کرنے والے مٹ جائیں. لیکن اللہ نے نسل کوثر دے تسلسل کو عزیزان محترم کو ان برقرار رکھا ہے. آج بھی کائنات وچ کوئی سرفراز نظر آندا ہے، آج بھی کائنات وچ کوئی طاقتور نظر آندا ہے. او جنیاں طاقتاں کوشش کیتی جو سادات مٹ جائے، کمزور ہو جائے. آج بھی اگر کوئی طاقتور نظر آندا ہے، آج بھی اگر کوئی سرفراز نظر آندا ہے تو او سید علی حسینی خامنائی نظر آندا ہے. سونڈ والے بھائی تھوڑی نہیں محبت کر، اس کو آسان بڑھا. جی میں پچھلے سال آئی ہوں میں، اگر تو صاحب تھا صلوات پڑھ لو باواز بڑھو، تھوڑا دیا آسان بڑھاؤ، اس کو آواز کو بتاؤ. آج بھی نسل کوثر کو اللہ نے ان بلند کر دیتا ہے. جو اگر کوئی سر بلند نظر آندا ہے تو سید علی حسینی خامنائی دی شکل دے وچ فرزند زہرا سر بلند نظر آندا ہے. اگر دنیا کہندے اکھ دے اشارے کو دردی تا اج بھی فرزند رسول فرزند زہرا سید علی حسینی سیستانی دی اکھ دے اشارے کو دردی ہے دنیا. اج بھی اگر کہندے عزائم اور کہندی زبان دے وچوں نکلے ہوئے لفظاں تو دنیا دیاں سپر پاور لرزہ بر اندام نظر آنیاں تو فرزند زہرا سید حسن نصر اللہ دی. دنیا کوشش کیتی ہے نا جوانو، توجہ، دنیا کوشش کیتی ہے نسل رسول، نسل کوثر، نسل زہرا، نسل مصطفیٰ مٹ جائے. لیکن اللہ نے صرف تحفظ نہیں کیتا، اللہ نے ہر مقام تے سر بلند کر چھوڑے. کائنات دا آج کوئی پیر نظر آندا ہے، مرشد نظر آندا ہے تو کون؟ سید علی حسینی خامنائی نظر آندا ہے. توجہ فرما رہے ہو یا کوئی؟ اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا جناب سیدہ کو. اور جدہ محمد مصطفیٰ گئے ہیں نا معراج تے، اللہ نے ایک پھل عطا فرمایا، وہ پھل تناول فرمایا تے اللہ نے اس پھل دے ذریعے نور حضرت زہرا کو صدف عفت خدیجۃ الکبریٰ دو منتقل فرمایا. جناب خدیجہ چونکہ تنہا رہ گئی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ بیٹی دی مجلس دے وچ، پوتی دی مجلس دے وچ دادی دا تذکرہ ہی ہوئے نہیں. جو ایک جملہ جناب دیا سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہنا، لیکن جملے کو وصول کرنا. علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم جوانوی جانے دوسن بزرگ تب خوبی آشنا ہیں. وہ فرمیندے رانے ہیں کہ لوگ جناب خدیجہ دا ذکر اس وجہ تو نہیں کریں دے جو او زہرا دی امّہ بیدار ہومنا، اور جناب ابو طالب دا تذکرہ نہیں کریں دے
مفتی حنیف قریشی صاحب کو کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا تے بھی بڑا وائرل ہویا کلپ اور یوٹیوب تے ہن بھی موجود ہو سی سوشل میڈیا تے موجود ہو سی کہ اینکر پوچھا ہائی ٹی وی چینل دے پروگرام دے وچ اے لوگ حضرت ابو طالب نہ اتنا بوز کیوں رکھ دین انہاں وہی جواب دیتا وجہ اے ہے جو ابو طالب علی دا بابا ہے عزیزو اللہ نے ان ہستیاں کو بڑا مقام عطا کیتا ہے ناصران رسالت مدافعان رسالت محافظان رسالت کون رشتے واسطے خاص دعا کرو بی بی خدیجہ الکبریٰ دے محضر بی بی تساں ساڈا عقد کرو تے پیسہ سہمت بڑے بڑے لوگ عرب دے آئے خدیجہ تساں ساڈا عقد کرو اساں اتنا حق مار دے سوں کہ 7 نسلاں تے حق مار ختم نہ ہو سی بی بی نے کہیں وڈیرے کو قبول نہ کیتا توجہ کہیں وڈیرے کو قبول نہ کیتا وجہ کہ آئی بی بی اپنے جسم دوتے کہ عام وڈیرے کو کہ عام صاحب ثروت کو پیسے آلے کو اہل منصب کو حاکم نہیں بنانا چاہتی بلکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ با انتخاب کو پاکیزہ کردار ہا اور او کردار محمد مصطفیٰ دی شکل بالآخر مل گیا عقد ہو گیا اچھا جنا جوڑے دا عقد تھیندے نا بھئی سامعین محترم وقت کے ہوندے یا بندہ آپ عقد چپڑ دے شرعی مسئلہ خود چپڑن یا دلہن چپڑے دولہا چپڑے سیغا ایجاب و قبول تو بعد حق مہر طے کرنے تو بعد خود سیغا چپڑن انہاں دی مرضی ہے لیکن ہوندہ کہ اکثر اے ہوندہ ہے کہ بندے کے متبرک شخصیت کل اپنا سیغہ عقد پڑھنن کہ متبرک شخصیت کو اکثر جوان ساکو آدم قبلہ سیغے عقد جاری کر دو کیوں بھئی تھوڑے علاقے میں قبلہ ساکو تھوڑا عقیدت ہے قبلہ ساکو متبرک سمجھ دیں کوئی قائد ملت اسلامیہ کو کوئی محمد حسین نجفی صاحب قبلہ کو کوئی شیخ محسن النجفی صاحب کو سیغے عقد جاری کرنا چاہتا ہے کیوں میری عقیدت تھوڑا زیادہ ہے تو سب میرے واسطے متبرک ہی میں پوچھنا اے چاہنا کائنات بے عظیم جوڑے یعنی محمد مصطفیٰ تے خدیجۃ الکبریٰ دا جنہ عقد ہویا نکاح خان کون ہا سننے بیٹھے ہو بھائی یا علی اگر آئیدہ مسلمان تاریخ دی ورق گردانی کر کے دیکھے تو محمد مصطفیٰ اور خدیجۃ الکبریٰ دا نکاح خان علی دا بابا ابو طالب نظر آسی نے پہلا خطبہ نکاح جاری کیتا جڑا معارف توحید نال بھرا ہویا ہے اور میرا محترم عقد ہو گیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ تنہائی محسوس کریں دی گئی او سہیلیاں جنہیاں بی بی کو اپنے سٹیٹس دا سمجھ دیاں لیول دا چونکہ اے ایک رئیسہ خاتون ہے صاحبہ ثروت ہے لہٰذا بی بی نال دوستیاں نے او چھوڑ گئیاں کیوں بڑے بڑے رشتے آئے تھے قبول نہ کیتے
اے دنیا دے نعوذ باللہ ایک عام دے انسان کو جاندے کول نہ کوئی شہرت ہے نہ ظاہری منصب ہے نہ اندے کول جائیداداں نہ جاگیراں تے نہ پیسہ تو سہی دے نال آپ چکیتا ہے اے ہن اپنے آپ کو سٹیٹس ہائی سٹیٹس دا سمجھن لگ گئیاں لیکن بی بی دا کردار چونکہ بلند ہائی بی بی کریں دی ہے تنہائی محسوس اور اتنا خرچہ ہے اس موسن اسلام دا دین دے ہوتے جو مکہ دے عرب دے وڈے وڈے وڈیرے بڑے بڑے لوگ بی بی دے مقروض نظر آنے ہن بی بی آدھی آؤ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے ونجو تو اپنا اپنا قرض معاف کریں دے ونجو کلمہ پڑھ دے ونجو قرض معاف کریں دے ونجو بی بی خدیجہ الکبریٰ دے صدف عفت دے اندر بطن مبارکہ دے اندر جڑا جناب زہرا دا نور منتقل ہویا نا ہن محمد مصطفیٰ کار تبلیغ تو واپس آنن میدان جہاد تو واپس آنن مسجد تو واپس آنن ہن تبسم دے دن خدیجہ الکبریٰ دے چہرے تے تراہٹ دے دن ہن ایویں لگدا ہے خدیجہ کہن نال گفتگو کریں دی رہی ہوئے خدیجہ دسا ہن تنہائی محسوس نہیں کر دی آدھی اللہ دا نبی یہ جڑا میرے بطن وچ بچہ نا یہ کوئی عام بچہ نہیں بڑا عظیم تے عجیب بچہ ہے جڑا میں تنہا تھی نہیں نہ تنہائی دے وچ یہ من نال راز و نیاز کرن دے اللہ نے اس دے ذریعے میری ساریاں تنہائیاں دور کر چھوڑی ہے اللہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور چونکہ اللہ نے جناب سیدہ اس کائناتی تشریف لے آئے ہیں نا ناراض نہیں رہتے بیٹھے صحیح تیرا جناب سیدہ تشریف لے آئے نا اس کائنات دے اندر محمد مصطفیٰ بار بار اپنی بیٹی سیدہ دے بوسے گھندے ہیں پوچھتے ہیں لوگ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہر باپ کو بیٹی نال محبت ہو دی لیکن تو کو زہرا نال کوئی عجب رنگ دی وکری محبت ہے اے کیوں بار بار کہہ لے ہتھاں دا بوسا دو ہاں ہتھاں دے بوسے گھندے پیشانی دا بوسا گھندے کہہ لے سر دا بوسا گھندے وجہ کہ فرمایا اللہ نے کو جنت دا ایک پھل عطا کیتا ہے جنہ جنت دے پھل دی خوشبو محسوس کرن دا مشتاق مصطفیٰ تھیندا اپنی بیٹی زہرا دے بوسے گھندے اور جنہ جناب سیدہ دنیا تے تشریف لے آئے نا ہن چونکہ پہلے بچہ یا بچی دنیا تے آوے نا رکھا ویندے بی بی دا نا رکھا گیا فاطمہ سارے کو ایک روٹین ہے اگر ایک گھر پڑوسی کوئی بچی ہوئے نا جیسا نا فاطمہ ہوئے نال والے نہیں رکھ دے کیوں او فلاں دی پتریر دا نا ہے مسیر دا نا ہے گفتگو دی سمجھ تا دی پئی نا سارے صاحبان او فلاں پڑوسن دا نا ہے نا بھائی امام حسین ضمنن گل آ گئی امام حسین علیہ السلام دی ہر بچی دا نا فاطمہ آئی ہر بیٹے دا نا علی آئی علی زین العابدین ایک دفعہ انہیں گزر دے پہن گلی دے نکر دے مروان ملے اسا کہ جوان خوبرو جوان ہے تعارف کرا کون ہے فرمایا میں نا علی حسین دا بیٹا اچھا تر نہیں ملا مولا حسین مسکرا کے بیٹا سجاد اگر اللہ میں کچھ 100 بیٹا عطا کرے ہاں سارا دے نام میں علی رکھ چھوڑا ہاں یا علی ہر بیٹی دا نا فاطمہ ہر بیٹے دا نا علی اور امام صادق فرمایا ہاں کوئی ایک بندہ آئے نا بارے دیگر بلند آواز میں مل کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چھویں لال ولایت دی خدمت منہ دے ہوتے وٹ پہ ودے اس پریشان ودائی مولا فرمایا کیوں پریشان ہے مولا گھارج بیٹی ہوئی ہے بھئی زمین دا بوجھ اٹھے سی آسمان اس دے ہوتے سایہ کرے سی اللہ رزق دے سی تو کیوں گھبرانا ہے مولا پوچھا اچھا دسا اللہ دھی جو دیتی ہے نا کے رکھائی بیدار ہونا حباب آدھے مولا نا رکھم فاطمہ فرمائے واہ 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 کیا خوبصورت نا رکھائی فرمائی اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی اسے جھڑکنا مت اللہ اکبر اتنی محبت ہے اس نا دے نال اس گھرانے کو اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اسے جھڑکنا مت اور ہر بیٹی دا نام
اگر دنیا تے بچہ آوے نا اون دا نام 7 نہیں تک کم از کم محمد رکھو، بیٹی دا نام فاطمہ رکھو، بے شک کوئی بارش مرکب نہ رکھ لو لیکن 7 نہانا تک فاطمہ. اور بہت سارے چونکہ عربی دے وچ ایک لفظ دے کئی فصیح ترین زبانیں کئی معنی ہونے. امام صادق فرمائیں میری دادی، میں فقط 2 معنی عرض کرنا چاہنا، میری دادی کو فاطمہ اس وجہ تو آکھا میں دے جدہ محراب عبادت کھڑے ہونے انہا انہا دا نور آسمان علا واسطے انہیں چمک دا ہے جنہیں زمین علا واسطے ستارے چمک دا. دوسری وجہ ہے جو میری دادی فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ تو آقا میں دے روز محشر نفسا نفسی دا عالم ہو سی، لوگ اپنے نامہ اعمال سیاہ نامہ اعمال تو بڑے پریشان ہو سن. اس وقت میری دادی زہرا اپنے گناہگار شیعوں کو انہیں چون گن سی جی میں مرغ دانا کو ریت دے وچوں چون گن دے، جہنم سے آزاد کرانے والی. نا فاطمہ رکھا گیا اور پیغمبر فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مختلف الفاظ دے نالے حدیث مختلف منابع دے اندر مصادر دے اندر شیعہ سنی مصادر اور ماخذ دے اندر موجود ہے. بے شک تو سرچ کر لو الفاطمہ تو بضعۃ منی، بخاری شریف گواہ ہے. توجہ تو ہے یا کوئی نہ؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. بزرگاں کو دعا دا طالب ہاں جڑے جوان بیٹھن تو سے یقیناً سمجھ سو. فمن لفظاں تے غور کرنا، فمن اغضبها اغضبنی، پیغمبر فرمایا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھ رسول اللہ کو غضبناک کیا. جوانوں آپ نماز پڑھتے ہو نا 5 ٹائم دن میں، آپ ہر پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر یہاں مغضوب سمجھ نہ آئے تو محمد مصطفیٰ کی اس حدیث کو ذہن میں رکھ لینا. دعا کرتے ہو میرا اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پہ نہ چلا جو تیرے مغضوب لوگ ہیں. مصطفیٰ نے کلیہ دے دی تے ہر وہ بندہ مغضوب ہے جنہوں تے میری زیادہ میری بیٹی زہرا غضبناک تھی. توجہ فرما رہے ہو؟ غیر کدے خوش نصیب ہو تسا لوگ. کئی لوگوں کو پوچھو نا کوئی مغضوب علیہم دے کوئی مصداق بھی ہن منہ وٹے سن چاکسن نہیں سانتا نہیں پتا تسا کھے سا کو پتہ ہے دسیں دینے جو مجبوری ہے تسا ناراض تھی ویسو. اسا اسلام دی حقیقی تعریف کروں، صحابی دی حقیقی تعریف کروں، اسا اگر تفسیر چا کروں غیر المغضوب علیہم دی تو جناب انہوں ناراض تھی ویسے. توجہ ہے کوئی نہ؟ ہاں پرچہ تھی ویسی. اور آج کل پرچہ تھا کھڑی اومیں ہے، پرچہ عام ہے. توجہ فرما رہے ہو یا کوئی نہ؟ چلو زمنن گل آ گئی. بل پاس تھی دے ودن کیڑی شاید ہے توہین دے، توہین دے بل پاس تھی دے ودن. سارے علماء نے بڑا زبردست ایک سوال کیتے پہلے توہین دی تعریف واضح کرو. کہ توہین کی تھی؟ توہین پہلے تو ہوں دی ہی کونی پئی. ایک خام خواہ دے ہوتے ایک تفرقہ پاونا لگا لے لوگاں دے ذہن جڑے نا اذہان مہنگائی تو ہٹا کے اس پاسے لامڑ دی کوشش کی تھی میں دی پئی. کہ تعریف اس تھوڑے پورے میلسی دے علاقہ میں الحمدللہ پورا پاکستان نہیں تا ادھا پاکستان ذکر حسین دی خاطر الحمدللہ وزٹ کرے نا. میں کو تو کہیں مقام دے ہوتے کوئی کہیں فرد نے اور بالخصوص کہیں عادل فرد نے نہیں دسا جو سارے علاقے دے وچ کہیں اہل بیت دی توہین کیتی ہوئے صحابہ کرام دی توہین کیتی ہوئے. جل توہین تھی دی نہیں پئی بل پاس کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اچھا توہین دی تعریف دسو. اگر توہین دی سمجھنا جوانو اس بات کو، اگر توہین دی تعریف اے ہے جو اساں فلاں کو نہ مندے نہ مننا توہین ہے تا عیسائی رسول اللہ کو نہیں مندے پہلے تو انہوں کو پھانسی تے لٹکاؤ. پاکستان دے اندر ایسے دہریے یونیورسٹیاں تو ساں کنگالو جوان جان دے حسین جڑے یونیورسٹیاں دے وچ قصب تعلیمات کر رہے ہیں. یونیورسٹیاں دے وچ اس وقت الہاد عام ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہی موجود ہیں جڑے اللہ کو نہیں مل دے اللہ کو نہیں مندے پہلے تا یونیورسٹیاں جو کٹ کے انہوں کو سر عام چوکٹ لٹکاؤ. ہندو رسول اللہ کو نہیں مندے نہ مننا. کئی صحابہ کرام جڑے حکبہ کو نہ مندے. سعد ابن ابی عبادہ اصلاً خلافت دے قائل ہی نہیں رہے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟
ایک دوسرے دے دستے تو حقیقی تاریخ ہے، حقائق جوانو تاریخ پڑھو، خود مطالعہ کرو، سنی سنائی تے عمل نہ کرو، انہاں میریاں گالی کو بھی مان کے اپنے مطالعے تے پرکھنا۔ بہرحال گل موضوع تو خارج نہ تھی وے، عرض کر رہے ہم کہ جناب سیدہ کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا ہے، طبیعتاں گھبراتا نہیں گئیاں اتنا، جو محمد مصطفیٰ کہلے بوسے گھنن کہلے فرمائن الفاطمہ تو بضعۃ منی، جناب سیدہ جب بچپن ہی چھان خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب داغ مفارقت دے گئے، اور 1.5 سال جناب خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال ہویا، اسے سال حضرت ابو طالب دی رحلت اور انتقال ہویا۔ پیغمبر اعظم نے اس سال کو نہ دیتا عام الحزن، یعنی غم دا سال۔ بہت سارے لوگ آدھیں جی یہ سوگ منیں، سوگ تا 3 دہاڑاں دا ہوندہ ہے، پہلے اللہ دے نبی کو سمجھا 3 دہاڑاں دا سوگ ہوندہ ہے، پورا سال سوگ منائی کھڑے ہوئے، کہہ دی جرت ہے رسول اللہ جنگ عظیم ہستی دے گو بولے، زبان درازی کرے، مسلمان رہ ویسی۔ عام الحزن پیغمبر نے قرار دیتا، محمد مصطفیٰ دا بڑا ساتھ دیتا جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب نے، حتیٰ شعب ابی طالب دے وچ پتے کھا کے گزارا کیتا، لیکن ساتھ دیتا۔ ہن محمد مصطفیٰ تنہا رہ گئے، ساتھ ہی کہندا علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ دا۔ ماں دے ٹور ونن تو بعد عزیزو اتنی خدمت کیتی ہس اپنے نبی بابے دی، اتنی خدمت کیتی ہس جو پیغمبر اعظم کو آکھنا پہ گئے انت ام ابی ہا، تو اپنے بابا کے ماں ہے، کہیں کو لقب نہیں ملا، تو اپنے بابا کی ماں ہے۔ اور جناب سیدہ دہلیز جوانی تے قدم رکھا، آئے علی ابن ابی طالب دی خدمتی، علی ابن ابی طالب دے کول، فرمایا یا علی میں اپنی بیٹی زہرا دا عقد تھوڑے نال کرنا چاہنا، اے دساؤ تھوڑے کول حق مہرج کیڑی شے ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک میرے کول زیرہ ہے، دوسری میرے کول تلوار ہے، تیسرا میرے کول گھوڑا ہے، کائنات دے امیر دا سرمایہ پیا دسینا، انہاں دا بینک بیلنس واضح کرنا چاہنا اس ممبر تو۔ خود علی ابن ابی طالب لسان اللہ دی زبان تو نکلے ہوئے لفظ جناب تک پہنچاونا چاہنا، ایک گھوڑا، ایک زرہ اور ایک میرے کل تلوار ہے۔ فرمایا گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے جو تم شاہ سوار ہیں، لہٰذا تے راہ اسلامی چمڑنا ہے، تے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اس گھوڑے دو تے سوار ہو کے مرنا ہے، اور تلوار دی بھی ضرورت ہے، تو قاتل المشرکین ہے، مولا المواحدین ہے، کلیہ دے چھوڑے علی مشرکہ دا قاتل ہے، اگر علی کو مولا بڑھامنا تا پہلے مواحد بڑھنا پوسی، علی مولا المواحدین ہے، لہٰذا تلوار تک دی ضرورت ہے جو تین قاتلان دے کافران دے تے مشرکان دے سر تن تو جدا کرنن، یا علی تے کو زیرہ دی کوئی لوڑ نہیں، تو ای کو ویچ چھوڑ۔ اتنے ایک جملہ میں کو یاد آگے زیرہ تو میں جناب دی آغوش تک پہنچا چھوڑا اگر ناراض نہ تھی زیرہ۔ مولا علی دے نام ہے لائک آف محمد ایک کتاب ہے، غیر مسلم رائٹر نے تحریر کی تھی، اس دے وچ لکھ دے کہ مولا علی جڑا میدان جنگ وچ ویندے ہن تے میرے مولا دی زیرہ سینے تے ہوندی ہے تے پشت تے کو نہیں ہوندی۔ ایک بندے آڑ کے سوال کیتا ہے یا علی تھوڑی زیرہ سینے تے ہے پشت کو نہیں ماجرہ کے ہے؟ آقا نے فرمائے سینے تے پا کے آنا جو لڑن واسطے آنا، پشت او پا کے آوے جڑا بھیڑن واسطے آوے۔ اتھائیں جاگرا، اتھائیں سوال کر کے آدھا یا علی اگر کوئی چھپ کے وار چکرے تو وقت کیا کرے سو؟ فرمائے تے کوئی امام دی معرفت دی کوئی نہیں، امام دی میں اکھا دے دے وہ پیچھے ہی دے دے۔ یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد زرہ فروخت ہو گئی، اللہ آباد رکھے۔ 500 درہم یا دینار دی، اے حق مہر طے قرار پایا۔ جناب محمد مصطفیٰ جڑا واپس آئے تا بی بی سیدہ عرض کرن لگے محضر رسالت بابا جڑا تساں حق مہر مقرر کیتا ہے، حق کے اعتراض نہیں بندا، لیکن عرب دیاں عورتاں، مکے دیاں عورتاں تانے مار کے آدیاں پئین، یہ مدینے دیاں عورتاں تانے مار کے آدیاں پئین، بھئی ملکۃ العرب ماں دی بیٹی، سید الانبیاء باپ دی بیٹی، تے حق مہر عام عورتاں جتنا۔ اجب باپ تے بیٹی دے درمیان یہ گالی تھینیاں پئیان۔ عزیزو سید الملائکہ جناب جبرائیل دا نزول ہویا، یا رسول اللہ جڑا حق مار تسا معین کیتا ہے ٹھیک ہے زمین تے کر چھوڑا ہے، آواز قدرت پہ آندی ہے، اللہ پہ یاد ہے بھئی زہرا دا عرش دے اوتے اساں ایک حق مہر مقرر کیتا ہے، او
اے حق مہرے دے کچھ تیری بیٹی زہرا منگے میں دے واسطے تیار. توجہ توجہ. اچھا میں کو اتنی جملہ تھوڑی محبت کو دیکھ کے یقین کرو جملہ یاد ہے. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری سارے بھائی ہیں اہل سنت, انہاں دا ایک بہت بڑا عالم دین ہے تے تساں سارے جان دے وے, بڑیاں کتاباں دے مصنف ہیں. انہاں فرمایا ہاں بھائی میں بڑا عرصہ سوچا بھی اے علی مولا مولود کعبہ کیوں بنے, علی مولا دی جائے ولادت بیت اللہ کیوں بنے. وجہ کہ سوچ سوچ کے بہت عرصے دی فکر دا نتیجہ اے نکلا ہے جنا جناب زہرا دا عقد تھی ہے نا علی ابن ابی طالب نال, تے میں کو جواب مل گئے اللہ چاہتا ہے اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو توجہ فرماؤنا, اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو دولہا میرے گھر کا ہونا چاہیے. یا علی نے سن ماشاءاللہ جی میں تھوڑا معیار سماعت میں تھوڑا دیا مزید بلند رکھا ہے. ایک اور حدیث میں جناب تک فائدہ دے سی, تھوڑے جوانوں کو فائدہ دے سی, یقیناً بزرگ بہتر سمجھ دیں. پیغمبر فرمایا ہائی اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا. یقین کرو سید الانبیاء نے کسے ہی مکمل کر دیتا, سید الانبیاء نے گاہ علی ختم کر دیتی. اگر کوئی خلافت تے آوے تے میرے نال مناظرہ چکرے, اگر میں مناظرہ کریندہ نہیں رہندا, لیکن کوئی بندہ تیار تھی ونے تو میں ادھا باقی عدلہ کو چھوڑ کے پیغمبر دی یہ حدیث کافی ہے. شوہر ہوندہ ہے اپنی زوجہ دوتے حاکم, پیغمبر نے نگاہ نبوت دوڑا کے دسے بڑے لوگ حاکم بنن واسطے آئے ہن. توجہ کرنا جملہ جزایا نہ منے, نچوڑ پیا دینا پوری تقریر اور آرائز و معروضات دا. سامعین محترم ماشاءاللہ ارباب دانش اور صاحبان فہم و فراست تشریف فرماؤ. نگاہ نبوت دوڑا کے پیغمبر دیکھا کون ہے جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا حاکم بن سکتا ہے. کائنات میں کسی غیر معصوم میں جرأت نہیں کہ وہ زہرا کا حاکم بن سکے. اسی لیے آئے تھے بوڑھے, پیغمبر نے فرمایا انہا صغیرۃ, ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے. جب علی کی باری آئی تو فرمایا اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کو کوئی کچھ تھا ہی نہیں. یعنی کسی میں جرأت نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے پر حکم چلا سکے. شوہر یقیناً حکم چلیں دے نا, عورت تسلیم کرے یا نہ کرے از نظر اسلام عورت محکومت شوہر حاکم. پیغمبر اسلام نے واضح کر دیتا ہے جب تک میری زہرا موجود ہے زہرا رعایا نہیں بن سکتی کسی غیر معصوم کی. جناب زہرا بھی موجود ہو, میں کوئی غیر معصوم ممبر تو تے چڑھ باوے, یعنی ایدہ حکم جناب زہرا تے لاگو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ کچھ طے کریں دا میں نے اگرچہ ایسا شہباز شریف کو منو یا نہ منو, سیاسی اختلاف ہر کہہ دے اپنی جاتے, میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا اس مروجہ نظام نال, لیکن مننے تا پونن نہ قوانین اگر کوئی پاس کر دے. کوئی یہ ہے جیڑا 250 روپے تو پیٹرول نہیں بھئی میں نہ گندہ نہ منیندہ, گننا تا پوسی مجبورن. یہ علیحدہ بات ہے جو او 650 اتی کر دے تا سا سارے چوپ ہیں. بالاں دا مستقبل سا کو نظر آندہ پی ہے, لیکن ایسا اٹھ دینا ہے, ایسا بلین دینا ہے. یہ بھی ایک قسم دا ظلم ہے. اس ظلم دے خلاف بھی یہ بھی ایک قسم دی یزیدیت ہے. کھلے لفظہ چاہتا تھا کوئی ہوئے اینی من کہنا نال ہوئے کہلی باتیں نال ہوئے جیڑا مسلمانہ تے ظلم کرے, جیڑا مال لٹ لٹ کے کھاونے, توجہ ہے یا کوئی نا, جیڑا اساسہ کو کمزور کر رہے مملکت اسلامی خداداد مملکت جہاں دے کل وسائل دی کوئی کمی نہیں, جیڑا لٹ لٹ کے کھاونے ہو یزید نہیں تو کون ہے؟ کم تو ہوئے نا, فعال تو ہوئے نا. میرا محترم شہباز شریف دا حکم لگتا ہے کوئی مننے تے بھاویں نہ مننے, ٹھیک ہے نا, مجبورہ نہیں بعض اوقات مننے پوسن. میں کو اے دساؤ کیا عقل انسانی یہ تصور کر سکتی ہے جناب زہرا بھی موجود ہوئن, حسنین بھی موجود ہوئن, مولا علی بھی موجود ہوئن, انہاں دا حکم نچل دا پی ہوئے تے انہاں دے اتے یعنی اے محکوم ہوئن تے کوئی غیر معصوم حاکم بن ونے. محمد مصطفیٰ بروز محشر پر کل پوچھن چاہ اے دسا میرے بعد زہرا کو رعایا مننا ہوئی یا ولیہ مننا ہوئی؟
یہ کیسے ممکن ہے سامعین محترم، کیویں ممکن ہے کہ ایک بندہ جڑا جناب سیدات صلوات نہ بھیجے نماز ہی نہیں تھی دیو سیدات حاکم بن سکتے؟ اور میری بات نہیں، امام شافعی فرمایا آئی کوئی دل آزاری دی گل نہیں کر رہا، میں حقائق تو پردہ چاہ رہا، حقائق کو بے حجاب کرنا چاہنا۔ جناب سیدات دی اتنی عزت و عظمت ہے کہ وڈے وڈے مسلمان اگر جناب سیدات نمازی درود نہ بھیجے نماز ہی باطل تھی میں نہیں۔ امام شافعی دا قول مبارک ہے، بیٹا نہیں۔ اچھا فرمایا اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا، صرف علی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ اس کا حاکم بن سکتا ہے، یہ اس کا ولی بن سکتا ہے۔ باقی امام صادق علیہ السلام نے جو ارشاد فرما چھوڑا اللہم صلی علی محمد و محمد، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری دادی زہرا حجت ہے، جیڑی انہاں دے اتے حجت ہے، یعنی اللہ رسول اللہ اور مولا علی جناب سیداد ولی ہیں تے باقی تا قائم قیامت پوری کائنات واسطے اگر کوئی ولیہ ہے تو محمد مصطفیٰ دی بیٹی زہرا ہے۔ ہون ہتنا سید الانبیاء نے پہلے پوچھا ہی بھئی بیٹی میں تیرا رشتہ علی نال کرنا چاہنا قبول ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ دی سنت ہے بیٹیاں کول پوچھ کے نا بانے تو سا ناراضی تھی میں نے تمہاری مرضی، اگرچہ باپ ولی ہے بیٹی کو چاہیے ہے، دادا ولی ہے بیٹی اور پوتی کو چاہیے ہے کہ جنا رشتہ کرے جنا شادی کرے تا اپنے والد دی پگ کو پیرا چ نہ رولے، انہاں دا حکم انہاں دے اتے از نظر اسلام لاگو تھی اور لازمان ہے کہ انہاں دا آقا منے۔ اور میرا محترم جناب سیدہ دا عقد ہون لگا، اچھا اللہ نے کیڑا حق مہر طے کیتا جے کچھ بیٹی زہرا تیری منگے اسا دیون واسطے تیار ہیں۔ اچھا جناب سیدہ نے تھا کیا منگے؟ کچھ نہ، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو جناب سیدہ کو اتنا وڈا پیکیج دے چھوڑا جے کچھ سیدہ شادی دے موقع تے جڑا تحفہ منگے اسا دیون واسطے تیار ہیں، جے کچھ منگے ہاں اللہ تعالیٰ کدا راضی نہیں کریں دا انہاں ہستیاں دی بات کو اتنا مقام رکھ دیں تے بلند مقام۔ کیا منگے؟ نہ کوئی چنگی سواری منگی، نہ کوئی گھر منگے، ادھی بابا جبرائیل کو آکھے تو خالق دی بارگاہ عرض کرے میں روز محشر اپنے گناہگار شیعہ واسطے حق کے شفاعت منگ دیا۔ اتھا بھی جناب سیدہ بھولے نہیں اپنے عزادارت شیعہ کو۔ عقد ہو گیا جنا رخصتی دا کچھ مہینہ بعد رخصتی دا موقع آیا، ہو گئی رخصتی تے کاش بڑے بڑے اتھا سنت تے عمل کرن والے دعوے دار نظر آنے، کاش کوئی اس سنت تے عمل کرے ہا۔ کیڑی سنت تے بھلا؟ جنا رخصتی ہو گئی تریجے دی محمد مصطفیٰ گئے مولا علی کل، پوچھا یا علی کیف وجدت ابنتی فاطمہ، یا علی یہ بتائیں میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا ہے؟ ای پیغمبر دی سنت، کاش انہاں فاطمی گھرانچ جڑے گھر دوتے علم لگا ہوئے انہاں گھران دے اندر ایسیاں بچیاں پروان چڑھیں اور ایسی تربیت کریں، باپ حسینی باپ، عزادار باپ، علوی باپ، ایسی تربیت کریں بچیاں دی جے تریجے دین بابے کو تربیت دوتے اتنا مان ہوئے ون کے اپنے داماد کل پوچھے یہ بتا میری بیٹی کو کیسے پایا ہے۔ بڑیاں سنتیں تے عمل کرنے ہیں لیکن اس سنت تے عمل کرنا بڑا اوکھ ہے۔ اچھا جواب کیڑا دیتے مولا علی نے؟ عرض کر دیں نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر بہترین مددگار تیری بیٹی زہرا ہے۔ اللہ کی اطاعت پر بہترین، سارے کل تا معیارات ہی بدل گئے۔ پہلے تا معیار ہے بھئی رشتہ کہہ کو دے سو جڑا اہل منصب ہوئے، جن نوکری چنگی ہوئے، جن کوئی جاگیرہ ڈھیر ہوئے، جن کوئی پیسہ ڈھیر ہوئے۔ رشتہ دیونا مومن تے مسلمان دا کم میں، البتہ دیکھے کہ معیار اے نہ ہوئے جو اگلا بندہ جڑا رشتے دی خاص گاری پیا کریں دا کتنا پیسے، کتنی وڈی کوٹھیس، کمرشل ایریج، کتنے پلاٹس، کتنا وڈا اہل منصب ہے۔ معصوم فرمائنن دیکھے جڑا خاص گاری واسطے آیا کھڑے، دیکھو اپنی بیٹی دے ہوتے حاکم پیا بڑھیں دے، با اخلاق ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، مومن ہے،
چونکہ المومن کفو المومن بس دیکھے اگر ان دے اندر اخلاقیات موجود ہیں، نمازی تے پرہیزگار ہے، وقت رزق دی پرواہ نہ کرے، دیر نہ کرے، بیٹی دا رشتہ کنیز زہرا دا رشتہ علی آلے دے حوالے کر چھوڑے، وہ رشتہ کرنا ان دی ذمہ داری ہے، رزق دے ہونا اللہ دی ذمہ داری ہے۔ اگر اے اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن سر انجام دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجی میں ذمہ داری سر انجام دیں دے کائنات کوئی دے نہیں سکتا۔ قادر مطلق ذات ہے، ناظم الامور ذات ہے، مدبر الامور ذات ہے، لہذا کیا کرے اور کیسی تربیت کرے بیٹی دی، کیسی تربیت کرے جنا رشتہ اندر تھی منے اتفاقاً ایسے گھر دے اندر تھی گے جیڑے گھر دے نماز دا ماحول کوئی نہیں، تلاوت قرآن دا ماحول کوئی نہیں، تے ایک مومنہ ایک عزادار گھر تھوں ایک گئی ایسے گھر دے اندر جتا کوئی نماز دا ماحول کوئی نہیں، جتا عزاداری دا ماحول کوئی نہیں، ایک کرے نیڑے لے نماز دا ویلا تھی وے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل دی صدا بلند تھئیے، اے مومنہ کے کرے مباح پانی چاہیے آوے، جائے نماز چاہیے آوے، جائے نماز نے مسلح بچھا کے اپنے شوہر کو جگا کے آکھے کہ بھی سونی آزان پہ مل دیئے، اٹھی خاک شفا دے ہوتے اپنی پیشانی رکھ کے اللہ دا شکریہ ادا کر جو اللہ نے تے کو حیدر دا حبدار بنائے تو حسین دا عزادار بنائے۔ صلوات پڑھو نا با آواز بلند۔ قبلہ محترم ماشاءاللہ تشریف گھنا انہ دی صحت و سلامتی درازی عمر واسطے بار دیگر صلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ انہاں کہیں تعارف دے محتاج تہن نہیں، بس صرف دعا کر سکتے ہیں انہاں واسطے اللہ انہاں دا ذل شفقت ہمیشہ سارے اس دے مستدام رکھے۔ توجہ تو ہے نا تو سارے صاحبان، میں زیادہ دیر مزاحم نہ ہو سا، آغا صاحب دی اجازت نالی میں چند جملے تبرکن بس اپنی بیٹیاں دی تربیت ایسی کرو کہ شوہر دے گھر ون کے اے جڑی امانت ہے نا، کیسی امانت ہوئے شوہر دے گھر ون کے اپنے شوہر دی شرعی ذمہ داریاں دے اندر ان دی معاون بڑھونے، او تا حدیث کسا دا ماحول ہوئے، دعائے کمیل دا ماحول پیدا کر دے وے، جڑا آغوش ان دی پاکیزہ ہو سی، پاکیزہ آغوشی جو بچے پروان چڑھسن، جڑے بچے ایسی آغوشی جو پروان چڑھسن جس آغوشی تقریباً قرآن راندہ ہوئے، جتنا دعائے کمیل راندی ہوئے، جتنا دعائے عہد راندی ہوئے، جس دے وچ ہمیشہ تسبیح راندی ہوئے، ایسے ہتھاں تھوں جڑے بچے جوانی چڑھسن ہتھیں تسبیح ہوندی ہوئے، جڑے ہتھاں جڑی آغوش دے وچ اکثر قرآن ہوئے، جڑی زبان دے تے ذکر خدا ہوئے۔ سامعین محترم جنہ بچے جوانی چڑھسن یقیناً امام زمانہ دے سپاہی کے طور پہ دنیا دے سامنے آسن، میں دنیا والے پریشان رہے ویسن بھئی عزادار تیرے با کردار، عزادار تیرے پاکیزہ کردار دے مالک، کدا جدا انہ اسوہ فاطمیہ دے ہوتے جدا ساریاں پردادار بچیاں عمل کرے سن اور گھران دے وچ کیسا ماحول ہو سی، انہ کو طہارت تے نجاست دے احکام دا پتہ ہو سی، جدا اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھوے سن، نجاست دا ایک وضعی اثر ہوندہ ہے، اگرچہ پتہ نہیں ہوئے نا بندے کو بھئی یہ میں نجاست کھاندہ بیٹھا یا کوئی پاکیزہ چیز، قبلہ صاحب موجود ہیں پاکیزہ چیز کھاندہ بیٹھا، لیکن وہ نجس چیز وضعی اثر رکھ دی ہے، انسان کو بعض اوقات نجس چیز مسلح تو دور کر دیں دی، عبادت تو دور کر دیں دی، لہٰذا اپنی بچیاں کو خدارہ عصری تعلیم تو بھی محروم نہ رکھو، دینی تعلیم تو بھی محروم نہ رکھو، انہوں کو اسوہ فاطمیہ سکھاؤ، انہوں کو کردار زینبیہ سکھاؤ، انہوں کو کردار جناب سیدہ سکھاؤ، جو جناب سیدہ دی سیرت کیا ہے، انہوں دا مقام کیا ہے، انہوں دی عزت کیا ہے، انہوں دی شان کیا ہے۔ اور اگر تو ساتھ ایسا نہ سکھے سوں تو کون سکھے سی؟ اور ماما بھیڑا کو متوجہ کرے سا تو سہیں دیکھ سو میرے علی پاسے خدا را اپنے آپ کو با پردہ بناؤ، کدا ہمیں تھوڑے سر تو چادر نہ لاوے، ہمیشہ مسلح تے نظر آؤ، قرآن دی تلاوت کرو، تو اون دی کنیزیں جڑی تروٹیاں ہوئیاں پسلیاں نال 75 یا 95 دی نماز پڑھ دی رہی ہے، اللہ جانے سہولیات دے زیر سایہ، دشمن دا خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ دی؟ اپنی پرداداروں کو نماز دا درس دیو، کوئی سوکھا ہا زہرا دا تروٹیاں ہوئیاں پسلیاں نال 75 یا 95 دن گزارنا،
ایک ایرانی عالم دین پڑھی آئی مجلس تے انتہائی مجلس ہوئی ہے، مجلس اختتام کو پہنچی، مجمع روندیاں روندیاں گریا کریندا چپ کر گیا۔ ایک جوان ہے جڑا روندے تے چپ نہیں کریندا، قبلہ نے کول بلایا، جوان سیدہ دے کیڑے درد اتنا روایا ہی؟ ادھے قبلہ ہڈیاں دا ڈاکٹر ہاں تے جاننا جسم دے کہیں حصے دی ہڈی تروٹ ونجنا او کو جتنی دفعہ ہلاؤ اتنی دفعہ درد تھیندے، درد تا ایو ودا رویندے۔ اللہ جانے 75 یا 95 دن حسین دی ماں تروٹیاں یا پسلیاں دے نال ساہ کیویں گھندی رہی، جو جہندیاں پسلیاں تروٹ ونجن تو جتنی دفعہ ساہ گھنے اتنی دفعہ درد تھیندے۔ اجرکم اللہ، اجرکم مکانیوں اگر مستور دی عمر 18 سال تے کچھ مہینے ہوئے، این شباب دا عالم ہوندے، آغوشی چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے نا، مستور دا این عالمی زیادہ زندہ رہن کان دل کریں دے، بیمار ہو پوے ہک ہک کو آدھیے، مولوی صاحب دو پیغام بھیجیں دیئے، کہیں پیر دو پیغام بھیجیں دیئے، پیش نماز دو، قبلہ دعا کرو اللہ شفا دے وے جو بالاندہ سن چھوٹے۔ محمد دی دھی دی عمر، بڑے سمجھدار لوگ ہو بھائی، اللہ تمہاری عبادت قبول کرے۔ محمد دی دھی دی عمر 18 سال تے کچھ مہینے، حسنین دا سن بھی چھوٹا ہے، عالیہ دا سن بھی چھوٹا ہے، کلثوم دا سن بھی چھوٹا ہے۔ یہ جملہ برداشت کر سکو تو پڑھنا چاہا، قبلہ تو اجازت مانگ کے رومن آلے بطول بیمار کل نہیں زخمی ہائی آہدی کے ہائی کو ایٹی دکھی آئی بابے دے ٹرمنن تو بعد آدھی گئی اللہم عجل وفاتی سریعہ، مدہ اللہ میری موت جلدی ہوئے دنیا دے دکھا تو تھک پائیاں۔ مرحبا مرحبا، سوائے غم دے دنیا دا غم دے۔ دیکھو حکم ہوئے چند جملے عرض کرنا چاہنا، اپنی غربت دا نوحا آپ پڑھے ہا بابے دی قبر تے، آدھی بابا خسبو حقی فصبر، تو چیٹے نہیں کو لٹی گئیاں تو چپ کر گئیاں۔ مرحبا مرحبا، شرما کے نہ روے پابندی کوئی نہیں، اگلے جملے معاف کر چھڑے۔ آدھی بابا ساقتو جنینی فصبر، تو میرا محسن شہید ہویا تو میں چپ کر گئیاں۔ رومنہ لے ہو جملے اگرچہ تھوڑے واسے سخت ہو سن، لیکن ہین حقائق چھپینا تا مجرم بننا۔ آدھی بابا کسرو ازلائی فصبر، تو میری پسلیاں ٹوٹ گئیاں تو میں صبر کر گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ نہ کرے بس مک گئی میری مجلس، قبلہ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دیونا چاہندہ، ہو گئی عبادت۔ اللہ نہ کرے اگر تھوڑے علاقے محلے دا کوئی شریف دنیا تو ٹور ونے تو سا کیا کریں دے وے؟ وین دے وے اندے پتنا کو آدے وے تیرے بابے دے ارمانن، اگر بھیرا وارے سوین تا دن تھوڑے بھائی دے ارمانن، تے اگر این ٹور ونن ال دے پوتر نہ ہوئے نو دی ہکا دھی ہوئے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہو تو سا پہنچ گئے ہو، جیڑے شریف ہونے نہ ہو کے کریں نن، بعض اوقات بازاری چو چادراں گھدیاں نن، اپنی مستوراں دے حوالے چادراں کر کے آدن، او جیڑا پڑوسی نہیں ٹور گیا، وہ جڑا اہل محلہ نہیں ٹور گیا، رشتہ دار سارا شریف ہوئی ٹور گیا ہے، لہٰذا ہوں دا پوتر کوئی نہیں ہوں دی دھیئے، ہوں دے سارتے چادر پوا کے دست شفقت رکھ کے آکھو تیرے بابے دے بڑے ارمانن۔ میں عالم اسلام کو دسنا ہی چاہنا تے پوچھنا ہی چاہنا، دسنا اے چاہنا جو روندے کیوں ودے ہیں، تے پوچھنا اے چاہنا جو محمد مصطفیٰ دے ٹور ونن تو بعد کے ہیک آن کے آکھے بطول تیرے بابے دے ارمان، تیرے محسن بابے دے ارمان، تیرے نبی بابے دے ارمان، تیرے رسول بابے دے ارمان۔ یقین کرو یقین کرو، انوکھے رنگج مسلمانہ پرچاونی دیتی ہے، ماں کوئی انوکھے رنگج پرچاونی دیتی نے تے دھی کوئی انوکھے رنگج پرچاونی دیتی نے۔ ماں کو کیڑے رنگج پرچاونی دیتی نے؟ جو ہاتھ پسلیاں تو نہیں چویں دا، رخسار زخمی ہو گئے ہن، دھی دا کربلا دی نگری 72 قضیہ ہوئے، کہیں ایک نہیں آن کے آکھا تیرے اکبر دے ارمان، تیرے قاسم دے ارمان، تیرے اونو محمد دے ارمان۔ پرچاونی دیتی نے کربلا چی پرچاونی دیتی نے، مدینے چی دیتی نے، دوہیم پرچاونی نہیں صرف مدینے دی پرچاونی سنے سا، ضمنم جملہ آگے تے عرض کر چھوڑا میں کیویں پرچاونی دیتی نے۔ اجب محمد کو ٹریاں مکانیوں چوتھا یا 6واں دی ہے تے دروازے تے کیویں آئین، بھیڑ ہو گئی ہے دروازے تے، اللہ اکبر، دروازے تے فوج آئیے، فوج دی شکل اس پرچاونی دے ونائن۔ کوئی اچھا بولا ہے آل نبی علی کم باہر بھیجو،
اہل در تشریف فرماؤ، پرانے لوگ بیٹھے ہوئے، دروازے تے دکل باب ہوئے، دروازے تے کوئی اچھا بولے، گھر چ مرد ہوئے، دروازے تے مرد ہوئے۔ اجرکم اللہ، شرما کے نہ روئے، پابندی کوئی نہیں۔ روانہ لے بطول دے دروازے تے کوئی اچھا بولا، علی بھی موجود آئی، حسنین موجود ہے، نفیسی موجود۔ اللہ جانے محمد دی دھی دی مجبوری کیڑی آئی، نہ علی نے بھیج نہ حسنین نہ نفیسین، سونی چادر سر تے آئی، آپ لگی آئی ہے۔ مرحبا، سوائے ہی غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو۔ دروازے دیو نالا کھڑیے آدھیے کونو تے کیے آدھن علی نو بہر بھیجو، آدھیے نا آیا کے کرے سے ایدہ گستاخ یاد علی نا آیا، دروازے نو بھالا دے۔ میرا پڑھنا سوکھ ہے کہ تھوڑا سننا سوکھ ہے۔ آدھی حیا کرو دروازہ نہیں، اے دروازہ جتھا میرا نبی بابا رک دائی، آدن جے نبی رک دائی وال کیا ہوا؟ بی بی آدھی حیا کرو میں محمد دی دھیاں، آدن وہن جن مطلب جے نبی دی دھیاں کیوں ہوا؟ آدھی آئی میریاں دھیاں دوال نہ کھلاؤ، حسنین نہ رو مکانیو اجا ہٹی نہیں، جرنیل آرڈر دیتے، معاف کر چھڑائی نا جملتے، جرنیل آرڈر دیتے، دروازے کو بھالا بھادا لگنا، آگ دے شولے بلند انہیں ایک پاسو پتھران دی دیوار، معاف کر چھڑے بے پاسو ہے جلدو یا دروازہ، ہی کمینے دروازے کو دھکا دیتا ہے، جلدو یا دروازہ پہ ایک پاسو دیوار، درمیان چو زینب دنبا روڑا لیا دروازے دھوانا، اکھاں بند ہو گئی ہیں بغیر اجازت لوگ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بغیر اجازت لوگ علی دے گھر چ داخل ہوئن، علی دے گل چ رسی چپائینے، کچھ دیر دے بعد جب آفاقو تے اٹھئے حسین دی ماں، ناظرت یمینا و شمالا، سجدے دٹھے تے وال کھبے دٹھے، او مکانیوں زخمی آئی نہیں پچھا فضا، میرے حسنین دکے حالے، جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے دے رومن دی دعوت، اللہ نہ کرے کہیں دروازے تے بھا لگے یا ڈاکو آوین یا لٹنا لے آوین، ماں ہر شے بھولوین دیئے پر بالن ضرور یاد رکھ دیئے، کوئی ایدی مدافع امامت و ولایت محمد دیئے، میلسی دے شریف ازادارہ نہیں پچھا، آلیہ دکے حولے، حسنین دکے حالے، آدھی فضا من دسائنا ابو الحسنین۔ آخری جملہ قبلہ معظم کی معذرت دینال زیادہ تکلیف نہیں دیونا چاہتا، آدھی زہرا اجڑ گئی ہیں، عالیہ دیوال کھل گئے، علی گرفتار ہو گئے، زخمی آئی، علماء فرمینن کا انہا مزتہدہ، تریے تکیویں تریے حالت کیڑی آئی، جنہیں اڑ دے ہوئے پرندے کو گاز لگ دے اڑنے، اجرکم اللہ، اڑتے تے اڑ نہیں سکتا، رومنا لے اٹھ دی آئی تے وال جھڑ پون دی آئی، وال اٹھ دی آئی، وال جھڑ پون دی آئی، آئیے تے علی دے آباؤ دے دامن چاہت پایا، مسلمان اپنے پاسے چکینن، زہرا اپنے، آدھی خلو ابن امی
میرے وارث نو چھوڑ دیو ورنہ میں سر دے وال کھول دے سا رونا لے کیوں مضبوطی نال ہاتھ پائے جڑا نہیں چھٹا ایک کمی نے خط لکھائی صاحب بہجت و قلب مصطفیٰ لے لکھا ہے شام دو خط لکھیا دے میں زہرا دا ہاتھ کیویں چھڑائے تے زہرا دا ہاتھ نہیں چھٹدا میں سجی رٹھا تے کھبی رٹھا ہے کنفس دے کولے کو درہ یاد ہے میں کنفس کولو درہ بھی دے درہ ہوا چ لہرائے زہرا دے ہاتھ مارے آدھے ہاتھ ہی نہ چھٹے آدھی ای بابا اور نیو جڑ گئی میں اسے ہاتھ نال تس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ